إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل الذي رواه النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وهو في البخاري ومسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. معزز و مکرم سامعین و حاضرین و مشاہدین، اللہ رب العالمین نے ہمارے دل کو ہمارے جسم کا امیر اور بادشاہ بنایا ہے۔ اگر انسان کا دل صحیح ہے تو پورا جسم صحیح ہے، اگر انسان کا دل خراب ہے تو پورا جسم خراب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا دین اسلام کے اندر دلوں کی درستگی اور ان کی اصلاح پر کافی زور دیا گیا ہے، کیونکہ دل انسان کے جسم میں سب سے اہم ٹکڑا ہے۔ دل جسم کا بادشاہ ہوتا ہے، جیسے کسی ملک کا بادشاہ ہو، ایسے ہی ہمارے جسم کے جو اعضاء اور ٹکڑے ہیں وہ دل کے جنود ہیں، دل کے لشکر ہیں، اور دل کو اللہ رب العالمین نے بادشاہ اور امیر بنایا۔ اسی لیے دین اسلام کے اندر دل پر کافی زور دیا گیا ہے۔ دل کی اصلاح پر، دل کو سخت بنانے سے، دلوں کو مردہ کرنے سے شریعت کے اندر سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے دلوں کے لیے جو سخت دل والے ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جہنم میں ویل کی دھمکی دی ہے۔ فویل للقلوب فویل للقاسیۃ قلوبہم، جن کے دل سخت ہیں ان دلوں کے لیے ویل ہے، جہنم کے اندر ایک طبقہ ہے، ایک گڑھا ہے جس کو ویل کہا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی مذمت کی ہے۔ یہ اہل کتاب کی، یہود و نصارہ کی، کفار و مشرکین کی خصلت ہے جن کے دل سخت ہوا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں کی طریقے سے نہ ہو جاؤ جنہیں کتاب دی گئی فتح من قبل فطال علیہم الامد، یعنی اس سے پہلے ان کو کتاب دی گئی تو ان پر وقت گزر گیا تو کیا ہو گیا؟ فقست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر لوگ کیا تھے؟ فاسق تھے، اللہ رب العالمین کے اطاعت سے خروج کرنے والے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی روش اختیار کرنے سے جن کے دل سخت ہو گئے ہمیں اس سے منع کیا گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کی اہمیت کے تعلق سے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا حکم واضح نہیں ہے، شبہ والی چیزیں ہیں، لہذا جس نے شبہ سے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنا دین بچا لیا، اس نے اپنی عزت بچا لی، اور جو مشتبہات میں پڑ گیا، شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا، کیا کیا اس نے؟ وہ گویا کہ حرام چیز کے اندر پڑ گیا۔ پھر ہمارے نبی نے آخر میں فرمایا
آگاہ ہو جاؤ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر یہ ٹھیک رہے گا پورا جسم ٹھیک رہے گا، اگر یہ خراب ہو گیا پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، آپ نے فرمایا کہ وہ دل ہے۔ اس حدیث میں آپ نے دل کی اہمیت کی طرف اشارہ کیا ہے، دل کی اصلاح کی طرف زور دیا ہے کہ ہمیں دل کی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ فرماتے ہیں کہ لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا دل صحیح نہیں ہوگا۔ ولا یستقیم قلب عبد حتی یستقیم لسانہ، اور کسی بندے کا دل بھی اس وقت تک صحیح نہیں ہوگا جب تک کہ اس کی زبان صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہے۔ آپ کے دل کے اندر جو چیز آتی ہے آپ اسے زبان سے ادا کرتے ہیں، اس لیے زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے۔ زبان کی درستگی دل کی درستگی کی علامت ہے، اور دل کی درستگی ایمان کی درستگی کی علامت ہے۔ اور دل کو دل کیوں کہا جاتا ہے؟ دل کو عربی زبان میں قلب کہتے ہیں۔ قلب کا مطلب کیوں سے قلب کہا گیا؟ کیونکہ یہ بہت زیادہ الٹتا اور پلٹتا ہے، بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، اس لیے دل کو عربی زبان میں قلب کہا جاتا ہے۔ اور ہمارے نبی نے اس کی مثال دی ہے ایک ہانڈی سے، جیسے ہانڈی جب آپ چولہے پر رکھتے ہیں بہت زیادہ ابلتی ہے، اس طریقے سے انسان کا دل بھی ابلتا رہتا ہے، ہلتا رہتا ہے، حرکت کرتا رہتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا دل کی مثال ایک پر کے طریقے سے دی ہے۔ ایک پر جیسے پرندے کا پر ہوتا ہے، اور وہ پرندے کا پر کسی چٹیل میدان میں ہو، ہوائیں چلتی ہیں تو ہوائیں پر کو کیا کرتی ہیں، کبھی اس کو یہاں لاتی ہیں، کبھی ادھر کرتی ہیں، اور کبھی وہ پیٹ کے بل، کبھی پشت کے بل، اور اس طریقے سے ہوائیں اس کو ہلاتی رہتی ہیں اور اس کی حیت اور حرکت بدلتی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے دل بھی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ، اے دلوں کو پھیرنے والے بدلنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر قائم رکھ۔ یہ ہمیں ہمیشہ دعا کرنی، بڑی پیاری دعا ہے اور مختصر دعا ہے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ، اے دلوں کو پھیرنے والے اپنی اطاعت پر ہمارے دین کو قائم رکھ۔ یہ دعا کون کرتا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ آپ سب کے بادشاہ ہیں اور آپ سب کے رہبر ہیں، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، لیکن پھر بھی آپ ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ یہ دعا اللہ رب العالمین سے کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھے اور اپنی اطاعت پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو سخت نہ بنائے۔ دل جب سخت ہو جاتے ہیں انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، نماز کی پابندی ختم ہو جاتی ہے، قرآن کی تلاوت چھوٹ جاتی ہے، اور خیر کے کام چھوٹ جاتے ہیں، انسان زبان سے اول کھول بکنا شروع کر دیتا ہے، غیبت اور چغل خوری کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جو حیا اور شرم ہونی چاہیے وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ دل کے سخت ہونے کی پہچان ہے۔ انسان اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے، اس کے دین کو بھول جاتا ہے، اس کے دین پر عمل نہیں کرتا، انسان توحید کو بھلا دیتا ہے، نبی کے اطاعت سے روگردانی کر لیتا ہے، اور دنیا کا ہو کر کے رہ جاتا ہے، دنیا کی تلاش میں اور دنیا کے پیچھے اس طریقے سے پڑ جاتا ہے کہ دین، نماز، روزہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دل کے سخت ہونے کی پہچان۔ ہمیں اپنے دلوں کو سخت ہونے سے بچانا چاہیے۔ دل جب انسان کا سخت ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے وعید سنائی گئی ہے، جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں ان کے لیے جہنم کی ویل کی وعید سنائی گئی۔ اس لیے انسان کو دلوں کو اللہ کی اطاعت پر قائم رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس کے دل کو اپنے دین اور اپنی اطاعت پر قائم رکھے۔ دل سخت کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے دل کیوں مردہ ہوتے ہیں؟ ہمارے دل سخت کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ آج کے خطبہ جمعہ میں انہیں اسباب پر، انہیں علامتوں پر ہم غور کریں گے کہ ہمارے دل آخر کیوں سخت ہوتے ہیں۔ اللہ نے دلوں کو سخت نہیں بنایا، لیکن ہم نے اپنے برے کرتوت سے، بری سوچ سے، برے اعمال سے، گناہوں سے اور بہت ساری چیزوں سے ہمارے دلوں کو سخت بنا دیا۔ ہمارے دل نرم نہیں پڑتے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قرآن، یہ دین اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تھا تو پہاڑ بھی سخت ہو جاتے، نرم ہو جاتے، لیکن ہمارا دل ایسا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی دنیا کے اندر پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے دلوں کے اندر نرمی نہیں آتی، ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا نہیں ہوتا،
اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں پیدا ہوتا۔ کیوں ہمارے دل سخت ہو گیا، اس کے اسباب کیا ہیں، ان کی علامتیں کیا ہیں، ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم ان چیزوں سے بچیں۔ ان چیزوں سے جب بچیں گے تو ہمارے دل سخت ہونے کے بجائے نرم ہوں گے۔ دلوں کے سختی کے بہت سارے اسباب ہیں، اس کے بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کا گناہوں کا کرنا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے دل کے اوپر کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جتنا گناہ کرتا جاتا ہے دل انسان کا سیاہ ہوتا جاتا ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ انسان کے دل سے خیر اور شر کی تمیز چھین لی جاتی ہے۔ خیر کو انسان شر سمجھنے لگتا ہے، شر کو انسان خیر سمجھنے لگتا ہے، برائی کو انسان نیکی سمجھنے لگتا ہے، اور نیکی کو انسان برائی سمجھنے لگتا ہے۔ ایسا وقت آتا ہے برائی کرتے کرتے، گناہ کرتے کرتے، اس لیے کہ نیک انسان جب اس سے پہلی بار گناہ ہوتا ہے بہت ڈرتا اللہ تعالیٰ سے، بہت ڈرتا ہے، لیکن کرتے 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 انسان کا دل کا احساس مر جاتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، اور وہ برائیوں ہی کے کرنے میں لذت محسوس کرتا ہے۔ لوگوں پر ظلم کرنے میں، گناہ کرنے میں، برائی کرنے میں اسے لذت ملتی ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن جب پہلی بار وہ کرتا ہے تو اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک انسان نمازوں کا پابند ہوتا ہے، اگر اسے اقامت چھوٹ جائے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، جماعت چھوٹ جائے اسے تکلیف پہنچتی ہے، لیکن جب وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے تو دھیرے دھیرے سب کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ پہلی بار جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے اسے بہت سخت احساس ہوتا ہے، لیکن زیادہ کرنے کی وجہ سے انسان کے دلوں کا احساس مر جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا ہے، ان کے دل سخت ہو گئے، کس وجہ سے؟ جو گناہ کا کام کرتے ہیں، جو برے کرتوت کرتے ہیں، برے کرتوت کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ بیٹھ گیا ہے۔ اب وہ برے چیزوں کو اور گناہوں کو گناہ نہیں سمجھتے بلکہ اسے نیکی سمجھتے ہیں، اور اسے خوشی خوشی وہ انسان اس کو کرتا ہے، اس لیے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں آپ نے فرمائی ہیں کہ انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے تو گناہ اس کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے، اللہ کی عظمت اس کے دل سے نکل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا کوئی محاسبہ کرنے والا نہیں، آخرت کی فکر ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے انسان گناہوں کا عادی بن جاتا ہے، اور گناہوں کو کرنے میں وہ انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ کہا گیا ہے، جو اللہ کے نیک بندے، متقی پرہیزگار موحدین بندے، انہوں نے ایک بات بیان کی ہے، بڑی پیاری بات کہی۔ وہ کہتے ہیں کہ جو گناہ ہوتا ہے، گناہ انسان کے اندر غفلت پیدا کر دیتا ہے، جو گناہ ہوتا ہے انسان کے اندر غفلت پیدا کر دیتا ہے، اور جو غفلت ہوتی ہے یہ انسان کے دلوں کے اندر دلوں کو سخت بنا دیتی ہے۔ جب انسان کے اندر غفلت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، دین کو بھول جاتا ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اب اس کے سامنے نماز روزے کی، توحید کی، سنت کی، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کی اور نیک کام کرنے کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہ جاتی۔ وہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے تو انسان اللہ رب العالمین سے دور ہو جاتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، اللہ سے دور ہونا یہ چیز انسان کو جہنم کا وارث بنا دیتی ہے، جہنم میں لے کر کے جا کر کے اس کو ڈھکیل دیتی ہے، کیونکہ انسان جتنا زیادہ اللہ سے دور ہوگا، اس کے دین سے دور ہوگا، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوگا، لہذا ایسا انسان اپنے آپ کو جہنم کا حقدار بنا لیتا ہے۔ اور کہا کہ جو مردے ہوتے ہیں وہ ہیں جنہوں نے دنیا کی محبت میں اپنے آپ کے دلوں کو مردہ کر دیا ہے۔ وہ انسان مردہ ہے جو دل کے دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اور اس طریقے سے دنیا ہی کے پیچھے دین کو بھلا دیتا، اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا، اور دنیا کے اندر غرق ہو جاتا ہے۔ وہ انسان گرچہ زندہ ہے لیکن حقیقت میں مردہ ہے۔ اس لیے ہمارے بھی فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ انسان زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ انسان مردہ ہے۔ مردہ دلوں کی پہچان ہوتی ہے جو انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، دنیا بنانے کے چکر میں فکر میں لگا رہتا ہے، اور آخرت کے اندر محل بنانے کی اس کو ذرا برابر بھی فکر نہیں ہوتی۔ تو گناہ یہ بہت اہم سبب ہے جس کی وجہ سے، اور معاصی اور نافرمانیاں جس کی وجہ سے انسان کا دل سخت جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، گناہوں میں سب سے بڑا گناہ، معاصی میں، معصیت میں سب سے بڑی معصیت اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ لہذا جتنا زیادہ شرک کرے گا اس کا دل اتنا ہی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، اس کے دلوں پر توحید کی آیتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا،
نبی کی سنتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ شرک کرتے کرتے دیگر گناہوں کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ جو انسان شرک کرے سب سے بڑا گناہ، چھوٹے گناہوں کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑا گناہ شرک کرنا ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا، یا اللہ رب العالمین کی جو عبادات ہیں ان عبادات میں کسی اور کو شریک کرنا، یہ میرے بھائیو شرک کہلاتا ہے۔ یہ سب سے بڑی معصیت اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ سب سے زیادہ انسان کے دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ انسان کے دلوں سے نرمی ختم ہو جاتی، انسان کے دلوں پر اللہ رب العالمین کا خوف ختم ہو جاتا۔ جس کے دل کے اندر خوف ہوگا وہ کبھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا۔ جس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہوگی، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہونے کا احساس ہوگا، وہ کبھی انسان اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرے گا۔ اس لیے یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اور ہر گناہ انسان کے دلوں کو سخت کرتا ہے، اور شرک سب سے زیادہ انسان کے دلوں کو سخت بنا دیتا ہے۔ دوسرا سبب یہ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرنا، قرآن کی تلاوت اور قرآن کے اندر تدبر اور تفکر کرنے سے اعراض کرنا، پہلو تہی کرنا، قرآن کی آیتوں میں غور و فکر نہ کرنا، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنا، اللہ کو نہ یاد کرنا۔ جو دل خالی ہوتے ہیں ان دلوں کے اندر وحشت طاری ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا دل اللہ کے ذکر سے معمور رہے گا، اس دل کے اوپر شیطان حاوی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا دل خالی ہے، ہمارا دل خالی ہے، اس کے اندر شیطان آ جاتا ہے، اور اس طریقے سے انسان اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہے اس کے دل سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے شیطان بھاگتا ہے، اور انسان کا دل اللہ رب العالمین کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لہذا جب انسان ذکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، قرآن کی تلاوت چھوڑ دیتا ہے، اور اس طریقے سے حدیثوں کا پڑھنا، قرآن کے بارے میں تدبر اور تفکر کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو میرے ذکر سے، میری یاد سے اعراض کرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کی زندگی کو تنگ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے، جتنا انسان دین سے دور ہوگا اتنا انسان زیادہ اس کے دل کے اندر تنگی ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ مغموم رہتا ہے، کبیدہ خاطر رہتا ہے، پریشان حال رہتا ہے، کیونکہ وہ جب اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ بھی اسے بھلا دیتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ایسے انسان کے لیے تنگ زندگی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، بیماریاں، آفتیں، مصیبتیں، جھوٹے مقدمات، اور اس طریقے سے اور اولاد کی نافرمانی، اور رزق کے اندر تنگی، اور بہت ساری چیزیں ایسے انسان کو لاحق ہو جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، قرآن میں تدبر اور تفکر نہیں کرتا۔ ایسے لوگوں کے دلوں کو، ایسے لوگوں کی زندگی کو اللہ العالمین تنگ بنا دیتا ہے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن ایسے انسان کو ہم اندھا اٹھائیں گے، ایسے شخص کو اندھا اٹھائیں گے جو دنیا میں اندھا تھا اللہ کے ذکر سے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا تھا، غافل تھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اندھا اٹھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے میں انسان کے لیے سعادت ہے، بھلائی ہے، اور انسان کا دل اس سے نرم ہوتا ہے۔ اور اگر انسان اللہ تعالیٰ کو بھلا دیتا، ذکر نہیں کرتا، تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے مثل المؤمن الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كالحي والمیت۔ صحیح بخاری کی روایت آپ فرماتے ہیں جو مومن اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں ذکر کرتا، اس کی مثال آپ نے زندہ اور مردے سے دی۔ ذکر کرنے والا دل زندہ ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، وہی زندہ دل ہوتا جو اللہ کو یاد کرتا، اپنے خالق کو پہچانتا ہے، اپنے معبود کو پہچانتا، وہی زندہ دل ہے۔ اور جو وہ مردہ دل ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے غافل رہتے ہیں، ایسے لوگ مردہ دل والے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ زندہ اور مردہ یہ پہچان ہے، جو اللہ کا ذکر کرے گا وہ زندہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا وہ میرے بھائیوں وہ مردہ ہے۔ ایسی تیسری چیز یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، جو واجبات ہمارے اوپر، ان کے بارے میں کوتاہی کرنا، سستی کرنا، اس سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ نے توحید، سب سے پہلی چیز ہمارے اوپر فرض کی ہے توحید ہے میرے بھائیوں۔ سب سے اہم عبادت، سب سے اہم امر، سب سے اہم معروف، سب سے بڑی نیکی اور بھلائی اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے اقرار، اللہ رب العالمین کی توحید، اس کے اوپر ایمان لانا خالص، یہ سب سے اہم ترین عبادت ہے، کیونکہ تمام باتوں کی قبولیت کا دور و مدار اسی چیز کے اوپر ہے۔ لہذا جو فرائض ہیں، جو اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، جو واجبات ہیں، ان میں انسان اگر کوتاہی کرتا ہے، سستی کرتا ہے، تو اسی صورت میں انسان کا دل کیا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ ہم نے ان سے جو عہد لیا تھا، اللہ نے ہم سب سے عہد لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح میں ہم سب سے عہد لیا ہے
کس بھی بات کا عہد لیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے. ہم سب نے اللہ رب العالمین کے رب ہونے کے، خالق اور مالک اور معبود ہونے کے اقرار کیا. سب نے اللہ رب العالمین سے عہد کیا کہ اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، تجھے رب مانیں گے، تجھے خالق مانیں گے، تیری عبادت میں شریک نہیں کریں گے. ہم سب نے اللہ رب العالمین سے عہد کیا ہے. لہذا اللہ فرماتا ہے فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، لوگوں نے اپنے میثاق کو، عہد کو توڑ دیا تو لعناہم، ہم نے ان پر لعنت بھیجی. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا. لعنت کا سبب ہے یہ دین کے اندر کوتاہی کرنا، فرائض اور واجبات کے اندر سستی اور کوتاہی کرنا، یا فرائض اور واجبات کو ادا نہ کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی لعنت کا سبب ہے، اور ہمارے دلوں کے سخت ہونے کا بھی بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے. اس سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل پر اثر ہی نہیں ہے. نہ قرآن کی آیتوں کا اثر ہے، نہ دین کا اثر ہے. اگر اثر ہوتا تو ضرور پابندی کرتا، وہ ضرور وہ خیر کا کام کرتا. لیکن جب وہ اس کے دلوں پر اثر نہیں، دل مردہ ہو چکا ہے، دل سخت ہو گیا ہے. جیسے پتھر ہوتا ہے، پتھر پر آپ پانی ڈالیں گے، پانی وہاں سے پھسل جاتا ہے، اس پتھر پہ پانی اثر نہیں کرتا. وہی مثال ہے ان دلوں کی جو دل سخت ہو جاتے ہیں. آپ قرآن کی تلاوت کیجئے، دین کی باتیں ان کے سامنے کیجئے، اللہ کا عہد یاد دلائیے، ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. جس طریقے سے پانی پتھر پر ڈالنے سے پانی پھسل جاتا ہے، پانی سے پتھر کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، اس طریقے سے قرآن کی آیتوں سے، دین و دین سے، اور اس طریقے سے نیکی کی باتوں سے ان دلوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا. جو دل مردہ ہو جاتے ہیں، جو دل اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی عبادت سے روگرداری کرتے ہیں، ایسے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. ہمارے اوپر اللہ رب العالمین بہت ساری چیزیں فرض کی. توحید فرض کیا، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ اللہ نے فرض کیا اگر آپ کے پاس مال ہے. اللہ نے حج فرض کر دیا ہے اگر آپ کو اللہ نے مال دیا ہے. اس طریقے سے ماں باپ کی اطاعت ہے، حق بات بولنا، سچ بات بولنا، جھوٹ نہ بولنا، بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ فرض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. معمولی چیزوں کے لیے تھوڑی سی تکلیف ہے انسان روزہ چھوڑ دیتا ہے، تھوڑی سی بیماری انسان نماز چھوڑ دیتا ہے. جماعت کے ساتھ نماز اللہ نے فرض کر دیا ہے، لیکن لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں آتے، بغیر سبب کے بھی نہیں آتے، کسی کے پاس عذر بھی نہیں ہوتا. اذانیں سنتے رہتے ہیں، اذان کی آوازیں ہمارے کانوں میں ٹکراتی ہیں. حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، مؤذن کہتا ہے کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ. ہم کھراٹے لے کر کے مسجد کے بغل میں روم کے اندر سوتے رہتے ہیں. ہمارے اوپر اذان کا کوئی اثر نہیں پڑتا، منادی کا کوئی اثر نہیں پڑتا، ان کلمات کا جو اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہے ان کا کوئی ہمارے اوپر اثر نہیں پڑتا. یہ ہمارے مردہ دل کی پہچان ہے کہ ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں، ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں کہ ان کلمات کا، ان چیزوں کا ہمارے دلوں کے اوپر کوئی فرق اثر نہیں پڑتا. تو اللہ رب العالمین نے جو فرض کیا ہے، جو واجبات ہیں، ان کا کرنا میرے بھائیوں ہمارے لیے بہت ضروری ہے. حرام کا کھانا یہ بھی دلوں کے مردہ ہونے کے بہت بڑا سبب ہے. آج انسان حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، بچوں کو حرام کھلاتا ہے، اس لیے بچے بڑے ہو کر کے نافرمان بن جاتے ہیں. اور پھر انسان بچے کو کوستا ہے، بڑھاپے میں بچے کی شکایت کرتا ہے ہم نے بچوں کی تربیت نہیں کی، ہم نے ان کو مال حلال نہیں کھلایا. اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ بچے بڑھاپے میں ہمارا سہارا نہیں بنتے، ہمارے نافرمان بن جاتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو آرام پہنچانا، بچوں کے لیے ہم مال و دولت چھوڑ کر کے جانا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس گھر ہو، ان کے پاس دکانیں ہوں، ان کے پاس محلات ہوں. میرے بھائیوں ساری چیزیں کام نہیں آئیں گی اگر آپ نے بچے کی اچھی تربیت کی ہے، دینی اور اسلامی تربیت کی ہے، عقیدہ اور توحید اور سنت کی تعلیم دی ہے، صحابہ کی محبت ان کے دلوں میں، دین اور نیک لوگوں سے محبت ان کے دلوں کے اندر آپ نے بٹھائی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی محبت آپ نے ان کے دلوں کے اندر اس کی کھیتی کی ہے. وہی بچے آپ کی کامیاب ہیں، وہی آپ کی اصل آپ کی کمائی میرے بھائی، وہی اصل کمائی کہ بچے، وہی بچے آپ کے لیے دعا بھی کریں گے. ورنہ جو بچے اگر حرام مال سے بچوں کی پرورش کریں گے تو اسی صورت میں بچے نافرمان بن جاتے ہیں، ہمارا دل بھی سخت ہو جاتا ہے. ہمارے نبی نے فرمایا کہ ایک انسان سفر کرتا ہے، پراگندہ حال ہے، اور اس طریقے سے پرانے کپڑے اور پراگندہ حال اور خستہ حالت اس کی ہے. اللہ کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اللہ کی طرف آسمان کی طرف کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر انسان اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور یا رب کہتا ہے کہ اللہ میں پریشان حال ہوں، میں مصیبت زدہ ہوں، میں تنگ حال ہوں، اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما دے. اللہ فرماتا ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ وہ تو حرام کھاتا ہے، حرام سے اس کی پرورش ہوئی، اس کا کپڑا حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، تمام حرام چیزوں سے اس کا جسم کی پرورش ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اس کی دعا کیسے قبول کرے گا؟ تو حرام کھانا میرے بھائیوں یہ بھی ہمارے دلوں کو سخت کر دیتا ہے. حلال کھائیں میرے بھائیوں، حلال کھائیں گے ہمارے دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے معمور ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی جب بات کریں گے تو ہمیں لذت ملے گی. حرام کھانے کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی بات میں لذت نہیں ملتی.
ایک انسان مجبوری سمجھ کے کرتا ہے، مسجد میں آتا ہے چاہتا ہے کتنی جلدی نماز ختم ہو جائے، مسجد سے چلے جائیں۔ 5 منٹ اگر تھوڑا سی نماز لمبی ہو گئی لوگ شکایتیں کرنا شروع کر دیتے، تھوڑا سجدہ لمبا ہو گیا لوگ شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، بہت لمبا سجدہ کر دیا، بڑی لمبی صورت آپ نے نماز کے اندر پڑھ دی، یہ آج ہمارا حال ہو گیا ہے۔ لمبی صورت پڑھ دینے سے انسان کا دل اٹھا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے ذکر سے انسان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، قرآن سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ لیکن ہمارے دل دنیا کے اسیر ہو گئے، ہم دنیا کے غلام بن کر کے رہ گئے ہیں، اللہ کے غلام نہیں۔ اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور اس طریقے کے خیر کا کام ہوتا ہے انسان کا دل اٹھا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، حرام کھانا یہ بھی کیا، حرام کمانا یہ بھی ہمارے دلوں کے مردہ اور سخت ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے، لہذا ہمیں اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ کچھ چیزیں ہمارے لیے مباح ہیں، ان کے اندر انسان بہت زیادہ اگر توسع کرتا ہے تو یہ بھی دل کے سخت ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ جیسے مان لیجئے کھانا ہے، نیند ہے، یا اس طریقے سے بات کرنا ہے اور اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان اس میں توسع کرتا ہے تو انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، بہت زیادہ کھانا، انسان بہت زیادہ سونا، بہت زیادہ گفتگو کرنا، برے لوگوں کے ساتھ رہنا اور اس طریقے سے جو حرام کمائی کرتے ہیں ان کے ساتھ رہنا، دین سے جو لوگ دور ہیں، توحید اور سنت سے جو لوگ دور ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا سے بھی انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ انسان زیادہ کھائے گا زیادہ سوئے گا، زیادہ بات کرے گا زیادہ غلطی ہوگی اس سے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، انسان کے اکثر گناہ، اکثر و خطایا بنی آدم فی اللسان، انسان کے زیادہ تر گناہ اس کی زبان کے اندر ہوتے ہیں۔ انسان زبان سے شرک کرتا ہے، کفر کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، اس طریقے سے اور بہت ساری چیزوں کا انکار کر دیتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے انسان زبان سے۔ اب آدمی فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ گناہ انسان زبان سے کرتا ہے، اس لیے زیادہ جب آپ بولیں گے زیادہ گناہ بھی ہوگا۔ اس لیے زبان کی اصلاح کرنے سے انسان کے دل کی اصلاح ہوتی ہے۔ زبان کو بے لگام چھوڑ دینے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے، غیبت چغل خوری کرنے کی عادت بن جاتی ہے، اس کو شرکیہ باتیں کرنا، کفریہ باتیں کرنا اس کی عادت بن جاتی ہے، اس کو گناہ تک نہیں سمجھتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے اندر وہ ساتھ کرنا یہ بھی ہمارے دلوں کے سخت ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے۔ انسان زیادہ کھائے گا اس کو زیادہ نیند آئے گی، اس میں انسان کی عمر کا ضیاع ہے۔ نماز میں اس کو سستی آئے گی، فجر میں سجدے میں جائے گا اس کو سستی آئے گی، سوئے گا وہ۔ کتنے لوگ رکوع اور سجدے کے اندر سو جاتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ بہت زیادہ یا تو راتوں کو جاگتے ہیں اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں کے اندر نہ ہونے کی وجہ سے آتے تو ہیں نماز کے لیے، لیکن نماز ان کا دل لگا نہیں رہتا ہے۔ تو میرے بھائی، ان تمام چیزوں سے بھی انسان کا دل مردہ ہوتا ہے، انسان کے دل کے اندر سختی آتی ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اس طریقے سے میرے بھائیوں، ضعیفوں پر ظلم کرنا، کمزور لوگوں پر ظلم کرنے سے بھی انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ ہم میں عام طور پر یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ انسان جو اس سے بڑا ہوتا ہے اس کو کچھ نہیں کہہ پاتا ہے، لیکن جو اس سے نیچے ہوتا ہے اس کے اوپر ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اس کو ستاتا ہے، اس کو برا بھلا بھی کہتا ہے۔ تو ضعیفوں پر ظلم کرنا کیا ہے، یہ بھی ہمارے دلوں کے مردہ اور سخت ہونے کا ایک سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مسکینوں میں سے بنا، اللہ تمہیں مسکینوں کے ساتھ اٹھانا۔ اور ہمارے بھی فرماتے تھے تم اگر آؤ مجھے ڈھونڈنے کے لیے نہ پاؤ تو مجھے کمزوروں میں، ضعیفوں میں تلاش کرو۔ بڑے لوگوں کی مدد تو سب کرتے ہیں، بڑے لوگوں کا ساتھ، مالداروں کا ساتھ تو سب دیتے ہیں، غریبوں کا ساتھ کون دیتا ہے، ضعیفوں کا ساتھ کون دیتا ہے؟ اس لیے ہمارے بھی نے فرمایا کہ یتیم کے اوپر ہاتھ پھیرنا اس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، یتیموں کو خیال رکھنا، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا دست شفقت، اس سے بھی انسان کا دل نرم ہوتا ہے۔ دل کے اندر تکبر اور غرور آنے سے بھی انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، تکبر اور غرور آنے سے بھی انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تکبر کرنے والا دنیا ہی کا بندہ اور غلام بن کر کے رہ جاتا ہے، اللہ رب العالمین کو بھول جاتا ہے، اللہ کے دین اور شریعت کو بھول جاتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ تکبر میرے بھائی بہت بڑا گناہ ہے، یہ تکبر کرنا یہ بہت بڑا گناہ، لہذا یہ بھی ایک سبب ہے جس سے انسان کے دلوں کے اندر جو ہے سختی آتی ہے۔ اہل بدعت جو ہیں، جو اہل خرافات ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا ان کی کتابوں کا پڑھنا، اس سے بھی انسان کے دلوں کے اندر سختی اور انسان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں، توحید کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، سنت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے علماء نے
ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ انسان کے ساتھ اگر رہے گا تو ان کے مذہب کو قبول کر لیتا ہے، ان کے مذہب سے متاثر ہو جاتا ہے، اور دین کی عظمت، توحید اور سنت کی عظمت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے سے شریعت کے اندر منع فرمایا گیا ہے۔ اس طریقے سے دین کے اندر بدعت ایجاد کرنا یہ بھی ایک سبب ہے دلوں کے سخت ہونے کا، اس سے بھی انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ بدعت ایجاد کرتا ہے، اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ بدعت یہ کفر کا چور دروازہ ہے، بلکہ کھلا ہوا دروازہ ہے۔ بہت ساری ایسی بدعتیں ہیں جن سے انسان کفر اور شرک کے اندر واقع ہو جاتا ہے، تو بدعتوں سے بھی اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ خطبے کے اندر لوگوں کو بدعت سے منع کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے ہمارے سب سے بہتر طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اسی کے اندر نجات ہے۔ بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی ہے۔ اس طریقے سے جو مشتبہات ہیں ان سے بچنا یہ بھی ضروری ہے۔ مشتبہات سے، شبہ والی چیزوں سے نہ بچنا، اس سے بھی انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان جو شبہ والی چیزیں ہیں کرتے کرتے ایک دن حرام چیزوں کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا من وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو شبہات کے اندر پڑ گیا وہ حرام کے اندر واقع ہو جاتا ہے۔ آپ کے کسی کمائی کے اندر شبہ آ گیا، یہ کمائی حلال ہے یا حرام، آپ اس کو چھوڑ دیجئے جب تک کہ آپ کا اس کے بارے میں واضح حکم نہ مل جائے، جب تک کہ صحیح بات آپ کو نہ مل جائے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ باقاعدہ زور ڈال کر کے علماء سے فتوے لیتے ہیں، بار بار بتائیں گے تاکہ ان کی طرف سے کوئی آسانی ہم کو مل جائے اور وہ کام میں کرنا شروع کر دیں۔ شبہ والی چیز آپ کو نہیں معلوم کہ وہ حلال ہے آپ کے لیے حرام، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ آپ چھوڑ دیں گے کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن اگر آپ کریں گے ہو سکتا ہے وہ حرام چیز ہو، شریعت میں حرام کر دیا گیا ہو، لیکن ہمیں اور آپ کو اس کا حکم نہ معلوم ہو۔ اس لیے شبہ والی کو چیزوں کو انسان کو چھوڑ دینا چاہیے۔ حلال چیزیں واضح ہیں، حرام واضح ہیں، وہ ہمارے لیے کافی حلال چیزوں کرنا، شبہ میں پڑنا یہ انسان کے دل کے سخت ہونے کے اور اس کے مردہ ہونے کا سبب ہے۔ انسان جب شبہ میں پڑتا ہے، اس کا کرتا ہے، تو اس کے لیے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ انسان شیطان بڑا ہی چالاک ہے، وہ بہت بڑا گناہ پہلے نہیں کرواتا ہے، وہ چھوٹا چھوٹا گناہ کراتا ہے۔ نماز کے پابند ہیں، پہلی صف میں رہتے ہیں، دوسری صف میں لے کر کے آئے گا۔ اقامت میں آتے ہیں آپ، اقامت چھوٹ جائے کرے گی آپ کی، پہلی صف یا دوسری صف میں جائیں گے، تیسری صف میں جائیں گے، آخری صف کے اندر پھر لے کر کے آئے گا۔ پھر آپ کو کیا ہوگا؟ آپ مسجد کے اندر آنا بھول جائیں گے، مسجد آنا چھوڑ دیں گے۔ دھیرے دھیرے شیطان انسان گمراہ کرتا ہے۔ ایکائک اگر آپ بریک لگائیں گے، گاڑی میں گاڑی پلٹ جاتی ہے، ایکائک اگر وہ کرے گا انسان کو بھی سمجھ میں آ جائے گا، اس لیے انسان دھیرے دھیرے دین سے دور ہوتا ہے۔ یہ شیطان کی چال ہے میرے بھائیوں۔ شبہات کے اندر پڑنا، جس کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم کہ وہ مال آپ کے لیے حلال یا حرام ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ شبہات چھوڑ دینے سے آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر آپ شبہات کا ارتکاب کریں گے، شبہات کا کام کرتے رہیں گے، تو ایسی صورت میں ایک دن حرام کا کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، آپ حرام کو حرام نہیں سمجھیں گے۔ تو میرے بھائی یہ بھی ان کے علاوہ بہت سارے اسباب ہیں، بہت ساری علامات اور وجوہات ہیں جس سے انسان کا دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دلوں کی سختی سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے دلوں کو نرم بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اپنے کتاب اور اپنے نبی کی حدیثوں کی تاثیر پیدا کرے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر قائم رکھے، اپنے نبی کی اطاعت پر قائم رکھے، توحید اور سنت پر قائم رکھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے بچائے، ہر گناہ سے بچائے، آمین رب العالمین۔ بارک اللہ علیہ وسلم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔